अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। आसिफ अली ज़रदारी तिब्बी मुआयना कराने लाहौर आए हैं। ये बात सुनते ही बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जब भी, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो, हमेशा अपना तिब्बी मुआयना ज़ियाउद्दीन हस्पताल से कराया, जो उनके दस्ते रास्त डॉक्टर आसिम की मलकियत है। और इस मरतबा वो लाहौर तशरीफ़ लाए हैं और उनके बारे में ये इतला दी जा रही है कि वो लाहौर में आए हैं तिब्बी मुआयना कराने के लिए और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के लिए, और जो होनी भी है बिलावल हाउस बैरिया टाउन में। लिहाजा ये बात बड़ी कुछ अजीब सी लगती है। वो हलक से नीचे नहीं उतरती कि वो तिब्बी मुआयना कराएंगे, तो मामला तो कुछ और ही लगता है, क्योंकि तिब्बी मुआयने की आड़ में कौन सा खेल खेला जाएगा, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और इसका मतलब ये है कि अगर वो तिब्बी मुआयना कराने लाहौर आए हैं तो लाहौर के अंदर कोई नया सियासी खेल शुरू होने वाला है। वो सियासी खेल क्या हो सकता है? मुमकिना इम्कानात पर बात करते हैं। एक तो मुमकिना इम्कान ये हो सकता है कि वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में खड़ा करना चाहते हैं और उसके लिए वो तमाम जो लोग हैं जो अपना असर रखते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में, उनके साथ कुछ रवाबत बढ़ाना चाहते हैं, पंजाब के अंदर अपनी कोई नई तंजीम साजी करना चाहते हैं। उसके लिए फैसल साले हयात या कासिम ज़िया को पंजाब का सदर बनाना चाहते हैं, वस्ती पंजाब का, और कुछ मामलात आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ये बात सुनने में आ रही है कि जो डीजी खान से ताल्लुक़ रखते हैं सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा साहब, वो और उनके अहले खाना जो उनके बेटे हैं दोस्त मोहम्मद खोसा, वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और आसिफ ज़रदारी साहब के साथ उनकी मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। लेकिन ये बात भी उस सूरत हाल के अंदर कुछ ज़्यादा फ़िट इन नहीं होती कि आसिफ ज़रदारी साहब इलाज कराने के लिए लाहौर आ रहे हैं और सिर्फ़ खोसा ख़ानदान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मामले पर आके रुक जाएंगे। लेकिन मामला जो मेरी नज़र में है, जो मेरी सोच ये कहती है, या कुछ आप इसको इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं कि कुछ इस किस्म की है कि पंजाब में कोई तब्दीली के अमल का आगाज़ होने जा रहा है। और ये कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, और आपको आने वाले दिनों में इस बात का एहसास होगा कि लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनेगा और तब्दीली के अमल का आगाज़ पंजाब से ही होगा। क्योंकि सियासी शतरंज के ऊपर जब भी बिछती है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की मौजूदगी के बगैर कंप्लीट हो नहीं पाती, क्योंकि वो ये पॉलिटिकल चेस बोर्ड के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। अब जिस तरह मैंने आपके सामने ऑप्शन पेश की कि वो पंजाब में अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं, और दूसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने पेश किया है कि वो जो तब्दीली है पंजाब में उसके लिए कुछ सरगर्म होने जा रहे हैं। और ये जो तिब्बी मुआयने की आड़ में जो कुछ होगा वो शायद पंजाब में तब्दीली के अमल के लिए होगा, क्योंकि अगर वो तिब्बी मुआयना उनका बिलावल हाउस में होगा तो सबको पता चल जाएगा कि डॉक्टर आए हैं, आके मिले हैं और वो वापस चले गए। लेकिन अगर ये बैरिया टाउन के हॉस्पिटल में होगा तो शायद किसी को इल्म नहीं होगा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की किस से मुलाकात हुई, वो कौन सा डॉक्टर था, किस डॉक्टर के भेस में कोई और था या क्या मामला था। लेकिन तब्दीली का जो अमल है वो अब ज़्यादा उससे सरफ़ नज़र मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुक़्तदर हल्के भी कई मरतबा आपको याद भी होगा कि पंजाब में तब्दीली के लिए इशारा भी दे चुके हैं, और वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब को इस बात के लिए उन्होंने पैगाम भी दिया था, और जिसका इजहार उस मुलाकात में भी हुआ था जो रमज़ान में हुई थी आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जर्नलिस्टों के साथ, और 7 घंटे तवील ये ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी। वहाँ पर भी इस हवाले से ज़िक्र हुआ था कि बुज़दार साहब के हवाले से इमरान खान साहब बुज़दार साहब को हटाने पर आमादा नहीं है, और उसकी वजह, और बड़ी अगर वो देखें तो उनके लिए वो पॉलिटिकल वजह बहुत वैलिड है। क्योंकि अगर वो उस्मान बुज़दार साहब को हटाते हैं वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से, तो उनकी पार्टी के अंदर जो धड़ेबंदी हैं वो बड़ी खुल के सामने आ जाएंगी। पार्टी के अंदर जो टूट फूट का अमल है वो बड़ा वाज़ेह हो जाएगा, और कई धड़े हमें ऑलरेडी भी नज़र आ रहे हैं पंजाब में भी, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी, और वो हमें नज़र आएंगे पंजाब में भी। और इसीलिए इस जो तरक्याती बजट पंजाब का भी और फेडरल गवर्नमेंट ने जो भी अनाउंसमेंट की हैं बजट के अंदर, वो भी इस बात का सबूत है कि अरकान असम्बली के मुंह नोटों से भरने की भरपूर कोशिश की जा रही है इस सारे अमल में। और पंजाब में अगर तब्दीली के लिए इमरान खान साहब मुत्तफ़िक नहीं हो रहे तो फिर तब्दीली के लिए कौन सा ऑप्शन है? तो फिर तब्दीली के लिए सिर्फ मुस्लिम लीग नून का ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि वो पंजाब में दूसरी बड़ी
یا اگر ہم سنگل لارجسٹ پارٹی دیکھیں الیکشن کے سینیریو میں تو وہ مسلم لیگ نون ہی تھی. اگر 28 اراکین نہ شامل ہوتے پی ٹی آئی میں تو پی ٹی آئی کے لیے گورنمنٹ بنانا بڑا مشکل ہو جاتا کیونکہ نون لیگ کی سیٹس زیادہ تھیں. اب حمزہ شہباز صاحب خود اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر ان کے پاس نمبرز پورے ہو جاتے ہیں تو وہ پنجاب میں تبدیلی لانے کے لیے مکمل تیار ہیں. اس سے پہلے جب بھی پنجاب میں تبدیلی کی بات ہوتی تھی تو نون لیگ کی قیادت پنجاب میں تبدیلی کے لیے کچھ گریزاں نظر آتی تھی, کچھ اس میں ہچکچاہٹ تھی, لیکن اب وہ اس معاملے میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور حمزہ صاحب نے اس حوالے سے اجلاس بھی کیے ہیں, کچھ اراکین سے ملاقاتیں بھی کی ہیں, کچھ پی ٹی آئی کے اراکین سے رابطے بھی کیے ہیں. تو حمزہ صاحب اس سارے معاملے میں اب خاصے متحرک نظر آتے ہیں. معاملہ پھر زرداری صاحب پر آ جاتا ہے کہ وہ اس تبدیلی کے کھیل میں اپنے لیے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ وہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹائیں اور یہ جو تخت لاہور پر حمزہ شہباز صاحب کو بٹھائیں اور خاموشی سے جا کے کراچی میں بیٹھ جائیں اور دوبارہ سے اپنا علاج معالجہ شروع کریں. یہ پاسبل نہیں ہے. وہ اس سارے کھیل کے اندر اپنے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور حاصل کرنا چاہیں گے, اور وہ پاور شیئرنگ کے ساتھ جو پنجاب میں پاور شیئرنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب میں پولیٹیکل سپیس کی شیئرنگ بھی چاہیں گے. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر ان کا ہمیشہ نون لیگ کے ساتھ ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے, کیونکہ نون لیگ پولیٹیکل سپیس پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ وہ اپنے لیے ایک دوسرا پوٹینشیل تھریٹ کریٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ جب پی ٹی آئی سیاسی منظر پر اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں تھی تو پنجاب میں دو ہی جماعتیں تھیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی تھیں, ایک پیپلز پارٹی اور ایک نون لیگ. اور اب ٹرائی پارٹی تو وہ کسی بھی صورت نون لیگ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور اسی محاذ پر سرگرم ہونے کے لیے آصف علی زرداری صاحب لاہور تشریف لائے ہیں, اور یہاں پر آ کے وہ سیاسی سرگرمیاں نہ کریں یہ ممکن نہیں ہے. میرے ذرائع کچھ اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی لاہور میں اپنے پرانے حلیفوں کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا, کچھ پس پردہ ملاقاتیں ہوں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ان کے پرانے حلیف کون تھے. مسلم لیگ کاف چودھری برادران پنجاب میں ان کے پرانے حلیف رہے ہیں, اور اس ساری سیاسی صورتحال میں چودھری برادران کے ساتھ ان کا رابطہ, ان کے ساتھ ملاقاتیں یہ بات اور اسٹیبلش کریں گی کہ وہ پنجاب کے اندر اگلا جو الیکشنز ہے اس کے لیے وہ کون سا سیٹ اپ اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں. دوسرا ان کے لیے امپورٹنٹ ہے جنوبی پنجاب, کیونکہ جنوبی پنجاب کے اندر ہے تقریباً 25 سے 30 نیشنل اسمبلی کی سیٹس, اور اگر وہ 25 اور 30 سیٹس کے اوپر وہ اپنے لیے الیکٹیبلز کو وہاں سے اپنی پارٹی میں شامل کروا لیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے ان کے پاس اس وقت دو کارڈز موجود ہیں. ایک تو رحیم یار خان صاحب کے مخدوم صاحب ہیں, مخدوم احمد عالم صاحب, اور دوسرے اب جو پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب. وہ بھی اپنے حلقے کے اندر ان کی بہت اچھی پوزیشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا فیکٹر امپورٹنٹ ہے وہ ہے ترین صاحب. اور آپ کو یاد ہے کہ ترین صاحب کی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایک ملاقات تو ہو چکی ہوئی ہے, لیکن وہ منظر عام پر بھی نہیں آئی اور اس کی آفیشیل اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی. شیلا رضا صاحبہ نے غلطی سے اس بارے میں ٹویٹ کر دیا تھا کہ وہ کل آئیں گے اور آ کے ملیں گے آصف علی زرداری صاحب سے, جس پر ان کو اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اور پھر ان کو وہ ٹویٹ اپنا ڈیلیٹ کرنا پڑا. لیکن آصف زرداری صاحب کے لاہور میں قیام کے دوران ان کا ترین صاحب سے بھی رابطے کا امکان ہے, یہ مجھے بتایا گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے اب پنجاب کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے, اور پنجاب اور بلوچستان یہ دو صوبے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی اپنے لیے ان شخصیات کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے جو پیپلز پارٹی میں قداور شخصیات شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. اس میں سے جیسے میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری صاحب آلریڈی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا تقریباً اعلان کر چکے ہیں, جبکہ پنجاب سے بھی اب ان کی ملاقاتیں ہوں گی آصف زرداری صاحب کی. اور بڑا دلچسپ سچویشن بنے گی کیونکہ بجٹ کی منظوری کے بعد اس بات کے میری حد تک تو خاصے امکانات پائے جاتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں اب کچھ سیاسی ہل جل زیادہ تیزی سے نظر آئے گی. آفیشیلی تو پیپلز پارٹی
کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ طبی معائنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی جو تقریبات ہوں گی 21 جون کو، وہ اس میں بھی شرکت کریں گے، اور وہاں پر بلاول ہاؤس بیریا ٹاؤن میں اس حوالے سے مرکزی تقریب ہوگی جس میں کیک کٹنگ سیریمنی ہوگی، اور آصف زرداری صاحب ممکنہ طور پر خطاب بھی کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب میں اپنی تنظیم سازی کے لیے ابھی اب بہت زیادہ توجہ دینے کی پر اب وہ فوکس کر رہے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ قاسم ضیاء صاحب کا نام لیا جا رہا ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی صدارت کے لیے، اور جناب فیصل صالح حیات صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ فیصل صالح حیات صاحب بھی جو پنجاب کی پولیٹکس ہے وہاں پہ خاصا اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، اور ان کے عقیدت مندوں کی، ان کے مریدین کی تعداد بھی خاصی زیادہ ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آصف زرداری صاحب جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری کس کو سونپتے ہیں، قاسم ضیاء صاحب کو سونپتے ہیں یا فیصل صالح حیات صاحب کو سونپتے ہیں، اس کا فیصلہ بھی ان کے اس دورے میں متوقع ہے۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے اس دورہ لاہور کے دوران پیپلز پارٹی مختلف حلقوں سے جیتنے کی جو پوزیشن رکھنے والے لوگ ہیں نا، جو الیکٹیبلز ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہے جو پیپلز پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں گئے اور بقول ان کے وہاں پر وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ بھی پارٹی میں واپس آ جائیں تاکہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی کچھ جو پوزیشن ہے اس کو زیادہ بہتر بنایا جا سکے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کا جو دورہ لاہور ہے وہ ان تمام آبجیکٹیوز کو حاصل کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن بھی متحرک ہو، اپوزیشن متحد بھی ہو، تتر بتر نہ ہو، یکسو ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ترین گروپ کی ان کو مکمل حمایت حاصل ہو، اور ترین گروپ کو اجازت مل جائے جہاں سے اس کو اجازت درکار ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ معاملہ آگے بڑھے گا نہیں۔ اور اگر یہ تمام اپوزیشن یہ تمام پہلوؤں کو کور کر لیتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے ایک مشکل دور یقینی طور پر اس کا آغاز ہوگا، کیونکہ پنجاب کا قلعہ فتح کرنے کے بعد اگلا مورچہ اسلام آباد میں لگے گا، اور اس کے لیے پھر عمران خان صاحب کے لیے وہاں سے پیچھے ہٹنا، دائیں بائیں ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہی کچھ اگلی صورتحال واضح ہوگی۔ لیکن جو جسے ہم کہتے ہیں جوڑ توڑ کے بادشاہ کی لاہور آمد اور نئے سرے سے چیس بورڈ بچھانے کا جو فیصلہ ہے، یہ بہت زیادہ ہنگامہ خیزی کا سبب بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں، اور خاص طور پر پنجاب کی پولیٹکس میں، اور لاہور یقینی طور پر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔